जाने जहां में खुश आमदीद। आब हयात की एक और नई एपिसोड आ चुकी है। पिछली एपिसोड वहां पे खत्म हुई थी जहां पे एरिक की फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसकी फैमिली में एरिक के 2 और छोटे बहन भाई थे और एरिक की माँ जो थी वो लॉयर थी और एरिक के बाप की डेथ हो चुकी थी। एरिक अपने बाप से काफी ज्यादा अटैच था और एरिक के बाप की डेथ के बाद उनकी माँ के पास उनको देने के लिए वक्त भी नहीं था और बहुत जल्द उसने अपना एक नया पार्टनर भी ढूंढ लिया था जो कि एरिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वो अपनी माँ से दूर दूर रहने लगा था और काफी चिड़चिड़ा भी हो चुका था। लेकिन उनके नेबर्स में रहने वाली जो सालार की फैमिली थी वो उसे काफी ज्यादा पसंद थी। वहां पे रहने वाली इनाया उसकी क्लासमेट थी जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। एक क्लास में होने के बावजूद भी एरिक ने काफी बार इनाया से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इनाया काफी रिजर्व्ड रहती थी और उसने उससे बात नहीं की थी। लेकिन फिर 1.5 साल गुजरने के बाद सब कुछ ड्रामाई अंदाज में बदल चुका था। जब उसके बाप की मौत हुई तो उसके बाद इनाया ने पहली बार खुद उससे बातचीत करने की कोशिश की थी, जब वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद पहली बार स्कूल गया था और स्कूल जाने के बावजूद वो हर क्लास में कुछ भी काम किए बगैर खाली जहन के साथ बैठा रहा था। उसके तमाम फ्रेंड्स और क्लास फेलोज ने बारी बारी आकर उसको तसल्ली देने की कोशिश की थी और उसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता है, लोग अपने रोजमर्रा के मामलात में मसरूफ हो जाते हैं और उसे भूल जाते हैं। लेकिन एरिक काफी ज्यादा डिप्रेस था अपने बाप की मौत से और वो अगले कई दिन स्कूल जाते हुए भी दूसरे बच्चों की तरह मामूल की सरगर्मियों में खुद को मसरूफ नहीं रख सका था। और यही वो वक्त था जब इनाया और उसकी दोस्ती शुरू हुई थी। इनाया को उसको डिप्रेस देखना, उदास रहना, अपने बाप को याद रखना, अपनी जिंदगी में इंटरेस्ट ना लेना थोड़ा सा परेशान करता था, क्योंकि समहाउ किसी पॉइंट पे वो अपने बाप की वजह से भी इसी तरह से परेशान थे और वो उसकी तकलीफ को महसूस कर सकती थी और उसके साथ हमदर्दी के जज्बे के तहत वो उससे बातचीत करने लगी। यही वो वक्त था जब इनाया और उसकी दोस्ती भी शुरू हुई थी। वो क्लास वर्क में उसकी मदद करने लगी थी। वो जानता था और महसूस कर सकता था कि वो सिर्फ हमदर्दी थी जो इनाया और उसकी फैमिली को यकदम उसे इतनी तवज्जो देने पर मजबूर कर रही थी, और उस हमदर्दी ने बड़े अजीब अंदाज में उसे उन लोगों का मोहताज भी कर दिया था। सालार का खानदान वो वाहिद खानदान और घर नहीं था जहां एरिक का आना जाना था। वो अपने आसपास के उन तमाम घरों में ही जाता था जहां उसकी उम्र के बच्चे थे। जिस जगह वो रहता था वहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ कौमियतों के लोग रहते थे। एक आध इंडियन थे, कुछ चाइनीज थे, कुछ अरब से थे, कुछ यहूदी थे और फिर सालार और इमामा का घर। और इन सब घरों में वो अगर किसी की तरफ खिंचता था तो वो ये आखिरी घर ही था, क्योंकि उनका घर भी बिल्कुल वैसा ही घर था जैसा कभी उसके बाप की जिंदगी में उसका अपना घर होता था। उसके माँ बाप बेहद मसरूफ होने के बावजूद एरिक पर बहुत तवज्जो देते थे, लेकिन अब उसके बाप के जाने के बाद कैरोलिन पूरी कोशिश के बावजूद भी एरिक को इतनी तवज्जो नहीं दे पाती थी, क्योंकि वो सिबिल और मार्क को ज्यादा तवज्जो का मुस्तहिक समझती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत छोटे हैं। लेकिन अगर वो ऐसा समझती थी तो ये गलत भी नहीं था और एरिक जैसे अपने महवर से भटके हुए एक सैयारी की तरह इस खानदान के सैयारे में आ गया था, उनसे मुतासिर, उनका हिस्सा बन जाने की ख्वाहिश में। उसे वही तवज्जो चाहिए थी जो उसका बाप उसे देता था और वो तवज्जो उसे सालार के घर में मिलती थी। और अब इमामा और सालार उस स्पेल बी कंपटीशन से वापस आ जाते हैं हमीन और रईसा के साथ, और वो जीत कर आए थे तो उनकी आमद पर उनका बेहद पुरजोश तरीके से इस्तकबाल भी किया था और इस्तकबाल करने वालों में एरिक भी शामिल था। कुछ देर के लिए वहां उनके साथ हमीन से खुशगपियां करते हुए ये भूल गया था कि वह कहाँ मौजूद है। खाने की मेज पर उनके साथ खाना खाते और खुशगपियां करते हुए डोर बेल बजने पर भी एरिक को यह ख्याल नहीं आया था कि वो कैरोलिन होगी। वो बेहद नाखुश थी और हमेशा की तरह उनके घर आने पर उसने मामूल के अंदाज में खुशगवार रस्मी जुमलों का तबादला भी नहीं किया था। उसने अंदर आते ही एरिक का पूछा था और एरिक के वहां होने की तस्दीक होने पर वो अंदर आई और उसने लाउंज में खड़े खड़े एरिक को डांटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एरिक सिबिल और मार्क को उसके पास छोड़कर गई थी किसी दोस्त के साथ डिनर पर, और वो सिबिल और मार्क को सोते ही घर से निकल आया था। और जब कैरोलिन वापस आई डिनर से तो उसने देखा कि सिबिल और मार्क दोनों घर पे रो रहे थे और परेशान थे और एरिक वहां से गायब था।
एरिक ने माँ की डांट फटकार खामोशी से सुनी थी। शर्मिंदगी अगर उसे हुई थी तो सिर्फ इस बात की कि उसका झूठ उन सब के सामने खुला था जो उसने मार्क और सिबल के हवाले से बोला था कि मम्मी मार्क और सिबल को साथ लेकर गई हैं। कैरोलिन सख्त मिजाज नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उसके और एरिक के दरमियान अजीब सी सर्दमहरी आ गई थी। वो जानती थी एरिक जेम्स की मौत की वजह से अपसेट था, लेकिन अब वो इसके इस रवैये से बेजार हो चुकी थी, क्योंकि उसका मानना था कि वो 11 साल का लड़का था, एक बड़ा लड़का, और वो चाहती थी कि वो अपनी जिम्मेदारियां महसूस करे, और अगर कुछ जिम्मेदारियां अपने सर नहीं ले सकता तो कम से कम उसके लिए मजीद कोई मसाइल पैदा ना करे। एरिक को माँ से तब तक तो हमदर्दी रही थी जब तक उसने कैरोलिन के नए पार्टनर को नहीं देखा था। बाप की मौत से बड़ा सदमा यह था कि कोई और उसके बाप की जगह लेने वाला था। उसके और कैरोलिन के दरमियान सर्दमहरी और कशीदगी की बुनियादी वजह यही थी जिसे कैरोलिन बूझ ही नहीं पाई थी। खैर, एरिक के जाने के कुछ देर बाद भी वहां खामोशी रही थी और ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत हाल पर किस रद्द अमल का इजहार करे। एरिक के साथ तो सबको ही हमदर्दी थी, लेकिन अब उनकी समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि वो उसे अपने घर से दूर कैसे रखें, खास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जब कैरोलिन को इस मेल जोल पर भी कोई एतराज नहीं था और खुद भी कई बार इमरजेंसी की सूरत में सिबल और मार्क को वो नी के पास छोड़कर जाती थी। तभी इमामा बर्तन उठाते हुए तबसरा करने लगी और कहने लगी, इतना अच्छा बच्चा था ये, पहले तो कभी झूठ बोलते नहीं देखा मैंने इसे, पता नहीं अब क्या हो गया इसे। और सालार ने मेज से उठते हुए उस तबसरे के जवाब में कहा, दरअसल जेम्स की मौत ने इसे ऐसा कर दिया है। और बर्तन सिंक में रखते हुए इमामा अजीब अंदाज में ठंडी पड़ी थी, क्योंकि 2 ही दिन के बाद सालार का अब तिबी मुआयना होना था। पहले हर 3 माह के बाद उसका तिबी मुआयना होता था और अब इस बार 6 माह के बाद। ये देखा जाता था कि उसके दिमाग में मौजूद ट्यूमर किस हालत में था, क्या बढ़ने लगा था, घटने लगा था, और उसके दिमाग में कोई और ट्यूमर तो नहीं बन गया था। ट्यूमर्स ने कुछ और सेल्स को तो मुतासिर नहीं करना शुरू कर दिया था। ये सब जानने के लिए उसके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते थे, LP, BPT, TMT, CTS, MRI, CBC, पता नहीं कितने टेस्ट थे जिनकी रिपोर्ट्स वो दम साधे देखती रहती थी, और हर क्लियर रिपोर्ट उसका सांस बहाल कर देती और कोई मामूली सी भी खराब रिपोर्ट उसे बेहाल कर देती। जिंदगी जैसे फिर 3 माह के दायरे में सिमट कर आ गई थी। 3 माह के बाद मेडिकल चेकअप होता और फिर वो 3 माह के लिए जीने लगी, और जब जब मेडिकल चेकअप की तारीखें करीब आने लगती, मामा की बदहवासी में भी इजाफा होने लगता। जी जनाब, आप लोगों को भी ये परेशानी लाहक हुई होगी कि सालार के ऑपरेशन के बाद उसके होश में आने के बाद क्या हुआ था, क्योंकि हमें ये तो बताया गया था कि सालार का ऑपरेशन कामयाब हो गया है, उसके दिमाग से एक ट्यूमर निकाल लिया गया है, और इस वक्त उसका दूसरा ट्यूमर निकालना उसके दिमाग को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए यही प्रेफर किया गया कि उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से किया जाएगा। लेकिन फिर भी उस वक्त सालार होश में नहीं, और यही कहा गया था कि उसके होश में आने के बाद ही यह बताया जा सकता है कि उसका ऑपरेशन किस कदर सक्सेसफुल रहा है, क्या उसके दिमाग पर कोई असरात मुरतब हुए हैं, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा उसके दिमाग को। लेकिन उसके बाद वो सीन वहीं पे खत्म हो गया, और क्या कुछ हुआ या कितना उसे सफर करना पड़ा ये नॉवेल में नहीं बताया गया। लेकिन नॉवेल में अब इस पॉइंट पर ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऑपरेशन के बाद सालार ने कैसे सरवाइव किया, सालार को क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और वो इन सब से कैसे निकल के अभी हमारे सामने जो इतना खुशहाल नजर आ रहा है। और उसका जो हर 3 महीने के बाद चेकअप वाला सिस्टम था, ये सब कुछ 3 साल से हो रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से वो ठीक भी था। उसका ऑपरेशन कामयाब रहा था। होश में आने के बाद उसकी ज़हनी सलाहियतों पर भी कोई असर नहीं हुआ था। छोटे मोटे असरात आए थे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि उन्हें तशवीश लाहक होती, लेकिन इसके बावजूद इमामा हाशिम को तो लगता था कि जिंदगी बदल गई है। और अब सालार की जुबान से जेम्स की मौत का जिक्र सुनकर और उस मौत ने उसके बेटे को कैसे मुतासिर किया है, वो एक बार फिर उसी तरह मुंजमद हो गई थी। चंद घंटे पहले होने वाली तकरीब यकदम जैसे उसके दिमाग से महव हो गई थी। वो चेकअप जो 2 दिन बाद होने वाला था, अगर वो ठीक रहता तो फिर उसका चेकअप अब 3 माह के बजाय 6 माह के बाद होता।
ایسا لگتا تھا جیسے سالار کی نہیں، جیسے اس کی اپنی، امامہ کی اپنی زندگی کی میعاد 3 سے 6 ماہ بڑھنے والی تھی۔ کچن میں سنک کے سامنے کھڑے اس نے لاؤنج میں بیٹھے سالار کو دیکھا اور اس کے گرد بیٹھے اس سے خوش گپیوں میں مصروف اپنے بچوں کو دیکھا۔ وہ خوش قسمت تھی کہ وہ اب بھی ان کی زندگیوں میں تھا، جیتا جاگتا، ہنستا مسکراتا، خوش باش، صحت مند۔ کم از کم کوئی اب اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اسے کوئی بیماری تھی، اور ایسی بیماری تھی۔ وہ صرف اپنی سرجری کے بعد صحت یابی اور علاج کے دورانیے میں سر بیمار لگتا تھا، سرجری کے لیے سر کے بال صاف کرا دینے کی وجہ سے بھی اور اس کے بعد ہونے والے علاج کی وجہ سے بھی۔ تب اس کے چہرے پر یکدم جھریاں سی آ گئی تھیں اور بہت کم وقت میں اس کا وزن بہت زیادہ کم ہوا تھا۔ وہ شاید اس کا نتیجہ تھی۔ 6-7 ماہ وہ ایک کے بعد ایک چھوٹے بڑے انفیکشنز کا شکار ہوتا ہی رہا تھا۔ وہ سرجری کے بعد واپس پاکستان آنا چاہتی تھی لیکن آ نہیں سکی۔ وہ اسے وہاں اس طرح اکیلے یہ جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی، اور وہ کام چھوڑ کر گھر بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، اور یہ آپشن اس کے پاس تھا بھی نہیں۔ تو سرجری کے ایک ہی ہفتے بعد وہ دوبارہ SIF کے پروجیکٹس لیے بیٹھا تھا، اور وہ صرف بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ ذمہ داری، عیادت، دیکھ بھال، ان لفظوں کو سالار سکندر نے بے پینی کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ حتی المقدور اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہا تھا، جسے ساری عمر اٹھانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ وہ پھر بھی اسے تنہا چھوڑ دینے پر تیار نہیں تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد وہ بالآخر صحت مند ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے نئے بال اگ گئے تھے، اس کا وزن بڑھ گیا تھا، اس کے چہرے سے وہ جھریاں غائب ہو گئی تھی جو راتوں رات آئی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرے کی پلاہٹ بھی چلی گئی تھی، اور اب وہ ویسا ہی سالار نظر آتا تھا جیسا اس بیماری کی تشخیص سے پہلے تھا۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹرز کہتے تھے اس کی صحت کی بحالی ناقابل یقین اور قابل رشک تھی۔ امامہ ہاشم پھر بھی مطمئن ہونے سے قاصر تھی۔ سالار کے ساتھ گزارے ہوئے شادی کے شروع کے 10 سالوں میں اس نے دنیا کی ہر نعمت چکھ لی تھی، ہر آسائش دیکھ لی تھی۔ لگژری کار سے پرائیویٹ پلینز کے سفر تک، سونے کے زیورات سے لے کر ہیرو تک، سب وہ آدھی دنیا اس کے ساتھ گھومی تھی۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی تمنا اس نے کی ہو اور سالار نے اسے تمنا رہنے ہی دیا ہو۔ وہ اپنی زندگی کے ان 10 سالوں پر پریوں کی کہانی لکھ سکتی تھی، لیکن ایسی زندگی گزارنے کے بعد بھی امامہ ہاشم کو زندگی کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہی لگی تھی، اور وہ تھی سالار کی زندگی، اس شخص کی زندگی۔ وہ اس کے پاس تھا تو دنیا کی کوئی اور چیز نہ ہونے کے باوجود بھی وہ خوش رہ سکتی تھی، ہنس سکتی تھی، جی سکتی تھی۔ باقی اور کچھ بھی نہ ہوتا، مہنگے کپڑے، زیورات، آسائشات، گھر، کچھ بھی نہ ہوتا، صرف اس کا ساتھ اس کے ساتھ رہتا تو وہ خوش رہ سکتی تھی۔ جینے کے لیے بس اتنا کافی تھا، اور اب ایک بار پھر اس کے میڈیکل چیک اپ کی تاریخ قریب تھی، ایک بار پھر اس کی نیندیں غائب ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ لاؤنج میں حمیم کی کسی بات پر ہنستے ہوئے سالار کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اس کی سرجری کے بعد پہلی بار جو اس نے اسے دیکھا تھا وہ یاد آ گیا تھا۔ 8 گھنٹے کی سرجری کے بعد پہلی بار اسے دیکھنا، پھر اگلی صبح ہسپتال جا کر اسے دوبارہ دیکھنا۔ وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ بھول بھی نہیں پائی تھی۔ وہ تب بھی اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے بیٹھی تھی جب وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی حرکت، وہ آنکھیں کھولنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ تب وہ بے اختیار اسے پکارنے لگی تھی، سالار، سالار۔ 1 بار، 2 بار، کئی بار اس نے بالآخر آنکھیں کھول ہی دی تھی۔ سوجی ہوئی سرخ آنکھیں، وہ غنودگی میں تھا اور اس کیفیت سے لڑ رہا تھا۔ اس نے سالار کا چہرہ چھوا، ایک بار پھر اس کا نام پکارتے ہوئے۔ اس بار سالار نے اسے دیکھا تھا، گردن ذرا سی موڑتے ہوئے، لیکن ان آنکھوں میں اس کے لیے کوئی پہچان، کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ صرف اسے دیکھ ہی رہا تھا، پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اور امامہ کو جیسے دھچکا لگا تھا، کیا وہ واقعی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا؟ ڈاکٹرز نے اس خدشے کا اظہار آپریشن سے پہلے کیا تھا کہ اس کی یادداشت جا سکتی ہے۔ آپریشن کے مضمرات میں سے یہ ایک تھا۔ اس کے باوجود وہ شدید صدمے کا شکار ہوئی تھی۔ گنگ، دم بخود، وہ سرد ہاتھ پیروں کے ساتھ ان آنکھوں کو دیکھتی رہی تھی
जो उसे एक अजनबी की तरह देख रही थी। और फिर जैसे उन आंखों में चमक आनी शुरू हुई, जैसे उसका अक्स उभरना शुरू हुआ। उसकी पलकें अब साकित नहीं थी, वो झपकने लगी थी। मानूसियत का एहसास देते हुए बेड पर उसके हाथ के नीचे मौजूद सालार के हाथ में हरकत हुई थी। वो उसका नाम अब भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन उसके हाथ का लम्स शनाख्त कर रहा था, रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहा था। 3 साल गुजरने के बाद भी इमामा उस सर्जरी से पहले और उस सर्जरी के बाद का एक एक लम्हा गिनवा सकती थी। वो सब कुछ जैसे उसके जहन पर अनमिट नकुश की तरह नक्श था। सालार की जुबान से जो पहला लफ्ज निकला था वो उसका नहीं था, बल्कि वो था अल्हम्दुलिल्लाह। और इमामा को पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब समझ में आया था। उसने इमामा का नाम अगले जुमले में लिया था और इमामा को लगा उसने जिंदगी में पहली बार अपना नाम सुना हो। जिंदगी में पहली बार उसे अपना नाम खूबसूरत लगा था। उसने पहली चीज पानी मांगी थी और इमामा को लगा दुनिया में सबसे कीमती चीज पानी ही तो है, और उसने कलमा पढ़ा था। कोई मरते हुए तो कलमा पढ़ता है, फिर जिंदा हो जाने पर उसने कलमा पढ़ते हुए किसी को पहली बार देखा था। और इस सब के दौरान सालार ने इमामा का हाथ नहीं छोड़ा था। वो लम्स नहीं था, जन्नत थी जो हाथ में थी। वो इन्हीं चीजों के बारे में सोच रही थी, इन यादों में डूबी हुई, कि अचानक सालार की आवाज आई जिसने उन्हें इन यादों से वापस वहां ला खड़ा किया जहां पे वो अभी सालार के साथ थी। सालार ने यकदम उसे मुखातिब किया और कहने लगा, तुम्हें नहीं आना यहां क्या? वो अभी भी किचन के सिंक से टेक लगाए वहीं खड़ी थी। दूर थी इसलिए खुद पर काबू भी पा गई थी और आंसू भी छुपा गई थी। हाँ मैं आती हूं ना। उसने पलटकर सिंक में बाकी बर्तन भी रखे और कहने लगी, मैं सब बातें तो यहां से भी सुन रही हूं। तभी हमीन ने वहां बैठे बैठे एक ऐलान किया कि मम्मी अगले साल रईसा भी जाएगी स्पेलिंग बी में। वो ऐलान किया था जो रईसा से पहले ही उस तक पहुंचा चुकी थी। और इमामा ने पलटकर उसे देखा। वो खुद को संभाल चुकी थी, लेकिन हमीन की बात उसकी समझ में नहीं आई थी। उसने सिर्फ रईसा का नाम सुना था। रईसा क्या करेगी? मम्मी मैं भी ये ट्रॉफी जीत कर लाऊंगी। रईसा ने इस पर खुद इमामा को मंसूबे के बजाय मकसद बताया था और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अब आते हैं अगले सीन की तरफ और इस सीन में हमारी मुसन्निफा उमेरा अहमद ने एक और फैमिली इंट्रोड्यूस करवाई है। इस फैमिली में और पिछली फैमिली में एक चीज कॉमन है कि इसमें भी जो खातून है जिनकी फैमिली को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उनके शौहर की डेथ हो चुकी है और उनके शौहर की डेथ के तकरीबन 7 माह बाद उनकी तीसरी बेटी पैदा होती है जिसका वो नाम रखती हैं आयशा आबिदीन। इससे पहले जो उनकी 2 बेटियां थी वो बड़ी थीं और तीसरी बेटी जो सबसे छोटी आयशा आबिदीन जिसका नाम है, उसकी परवरिश करना इस वक्त उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। वो अमेरिका में मुकीम एक डॉक्टर थी जिनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो अपनी बेटी की परवरिश कर पाती। वाकई में बाहर की जिंदगी बहुत ज्यादा तेज रफ्तार और शायद मुश्किल लोगों को लगने लगती है कि उनके पास अपने बच्चों की तरबियत करने का वक्त नहीं होता। तो यहाँ पे जो फैमिली इंट्रोड्यूस करवाई गई है उसकी माँ ने यह फैसला किया कि वो अपनी बेटी को पाकिस्तान भेज देगी नानी और नाना के पास और वही उसकी तरबियत और उसका ख्याल भी रखेंगे। जब वो अपनी बेटी को पाकिस्तान भेजती है तो उसके नानी और नाना उसकी क्या खूब तरबियत करते हैं, क्या आला तरबियत उसकी होती है। प्रॉपरली इस्लामी तौर तरीकों के मुताबिक उसकी तरबियत की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है। आयशा आबिदीन अपने बाप के इंतकाल के 7 माह बाद पैदा हुई थी। तीनों बहनों में सबसे छोटी थी और तीनों बहनों की उम्र में ज्यादा वक्फा नहीं था। उसके वालिदैन न सिर्फ खुद डॉक्टर्स थे बल्कि डॉक्टर्स के एक नामवर खानदान से ताल्लुक रखते थे। आयशा की माँ जो थी उनका नाम था नौरीन इलाही। उन्होंने अपनी बेटी को थोड़े ही अरसे के लिए पाकिस्तान में अपनी माँ के पास भेज दिया था। वो अमेरिका में मेडिसिन जैसे प्रोफेशन से मुंसलिक हुए थे। 2 बेटियों के साथ उस नौजायदा बच्ची को शौहर की अचानक मौत के बाद पैदा होने वाले हालात में वो संभाल नहीं सकती थी। आयशा इसलिए अगले 5 साल पाकिस्तान में ही रही थी। हालांकि नौरीन इलाही उसको साल 6 महीने बाद वहां से वापस बुलवाना चाहती थी, लेकिन जो आयशा की नानी और नाना थे उनको उस छोटी बच्ची से इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी कि वो चाहने के बावजूद उसे वापस नहीं बुला पाई थी।
2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ امریکہ میں زندگی ایک آرتھوپیڈک سرجن کے طور پر اس کی ویسے ہی زندگی بہت مشینی تھی، اور شوہر کی موت کے بعد وہ چاہتی بھی تو عائشہ کو اپنے ساتھ لے جانے پر بھی وہ اس کی پرورش کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی، اس لیے اس نے اسے پاکستان ہی رہنا مناسب سمجھا۔ 5 سال کے بعد بالآخر وہ عائشہ کو امریکہ اپنے پاس لے آئیں، لیکن عائشہ کا وہاں پہ دل نہیں لگا تھا۔ وہ اپنی دونوں بڑی بہنوں سے مانوس نہیں تھی، تو نورین الہی بھی بہت زیادہ مصروف ہوتی تھی اور عائشہ کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، تو کچھ نہ کچھ کر کے اس بیچاری نے 2 سال وہاں پہ گزارے، لیکن پھر 7 سال کی عمر میں دوبارہ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ واپس پاکستان جانا چاہتی ہے، اور اس کی ضد پر اسے واپس پاکستان بھیجنا ہی اسے پڑا۔ لیکن اس پر نورین کو اس کے رہن سہن کے حوالے سے فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اور ان کی دونوں بیٹیاں اور آدھے سے زیادہ سسرال اور میکا امریکہ میں مقیم تھے، اور عائشہ کو بھی مستقل طور پر امریکہ میں ہی رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ پاکستان میں اب ان کے صرف والدین رہ گئے تھے جو پاکستان چھوڑ کر اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے پاس امریکہ آنے پر تو تیار نہیں تھے۔ 7 سال کی عمر میں اسے واپس پاکستان بھیجنے کے باوجود اس پر نورین اسے سال میں 2 بار امریکہ بلاتی رہیں۔ ان کی کوشش تھی کہ عائشہ اور اس کی بہنوں نریمان اور رائمہ میں لگاؤ پیدا ہو جائے، اور ان کی کوششیں کامیاب ثابت بھی ہوئی تھیں۔ عائشہ اور اس کی دونوں بہنیں اب ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہونے لگی تھیں، اور عائشہ کو اب امریکہ اتنا اجنبی نہیں لگتا تھا جتنا اس کو شروع میں لگتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں عائشہ ایک بار پھر امریکہ آئی تھی، اور اس بار اسے وہاں رہنے میں پہلے جیسے مسئلے پیش نہیں آئے تھے، لیکن اب ایک نیا مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اسکول میں جا کر پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ پاکستان میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھتی رہی تھی، مگر وہاں اور یہاں کے ماحول میں فرق تھا۔ نورین اسکول کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی تھیں، یہ مسئلہ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کو پیش نہیں آیا تھا۔ وہ عائشہ کی طرح کلاس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی برہم ہوتی تھی۔ عائشہ کو وہ اسکول اچھا نہیں لگا تھا، اور نورین کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ وہ اسے وہاں کے کسی اسلامک اسکول بھیجیں، اور وہ اس راستے کو استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس عمر میں اسے اتنی بامنظم زندگی دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ 1 سال بعد بھی جب عائشہ بہتر ہونے کے بجائے زیادہ پریشان ہونا شروع ہوئی اور اس کے گریڈز اور خراب ہونے لگے، تو نورین کو اسے ایک بار پھر پاکستان ہی بھیجنا پڑا۔ وہ اب اسے او لیولز کے بعد وہاں بلوانا چاہتی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ اس وقت تک کچھ سمجھدار تو ہو جائے گی اور وہاں چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکے گی۔ 13 سال کی عمر میں عائشہ عابدین ایک بار پھر امریکہ رہنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس بار وہ وہاں اپنے لیے ایک نیا مسئلہ دیکھ رہی تھی۔ امریکہ اسے اسلامی ملک نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں کی شخصی آزادی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ وہاں لباس اور زبان کے معاملے میں روا رکھنے والی آزادی اسے بری لگتی تھی، لیکن ان میں سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے یہ تھا کہ وہاں حجاب میں بھی اپنے آپ کو وہ محفوظ نہیں سمجھتی تھی، جس نے پاکستان میں لینا شروع کیا تھا اور جس سے نورین تو خوش نہیں تھی۔ اس بار نورین نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ یہ مان لیا تھا کہ عائشہ کا امریکہ میں اب کوئی مستقبل نہیں تھا۔ وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتی تھی اور وہاں پیش آنے والے تمام چھوٹے بڑے مسائل کے ساتھ خوش تھی۔ انہوں نے عائشہ کو ایک بار پھر امریکہ سے واپس پاکستان بھیج دیا تھا۔ یہ عائشہ عابدین کا انتخاب تھا کہ اسے اپنی زندگی نانا نانی کے طریقے سے ایک اسلامک ملک میں گزارنی ہے۔ ایک نوعمر کے طور پر امریکہ کی ترقی سے متاثر ہونے اور وہاں رہائش کا اختیار رکھنے کے باوجود عائشہ عابدین ایک پرسکون اچھی زندگی کا خواب لے کر ایک بار پھر پاکستان لوٹی تھی، جہاں وہ اپنے جیسے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتی۔ عائشہ کو انہوں نے گھر میں ایک ایسے مولوی سے قرآن پاک پڑھایا تھا جو کم فہم رکھنے والا روایتی مولوی نہیں تھا۔ وہ ایک اچھے ادارے کے طلباء کو قرآن اور حدیث کی تربیت دیتا تھا۔ خود عائشہ کے نانا نانی بھی دنیا اور دین کی بہت سمجھ رکھتے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ ملنے جلنے کے شوقین اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ دینی اور اخلاقی قدروں کے حساب سے قدامت پسند تھے، لیکن یہ قدامت پرستی دین کے ان معنوں میں نہیں تھی جو انہوں نے عائشہ کو دیا تھا۔ عائشہ عابدین ایک ایسے ماحول میں جہاں دین کی سمجھ بوجھ اور اس میں گہری دلچسپی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جہاں پر حرام اور حلال کی تلواروں سے ڈرانے کے بجائے دلیل اور منطق سے اچھائی اور برائی سمجھائی جاتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ عائشہ اپنے مذہب سے بے حد جذباتی لگاؤ رکھتی تھی۔ وہ ماشاءاللہ 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتی، حجاب بھی اوڑھتی، روزے بھی رکھتی، اپنے نانا نانی کے ساتھ حج بھی کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فنون لطیفہ کی ہر صنف میں بھی دلچسپی رکھتی تھی۔
पेंटिंग्स बना लेती थी, स्कूल में पूरे लिबास के साथ तैराकी के मुकाबलों में भी हिस्सा लेती, हर वो काम कर लेती जिसमें उसे दिलचस्पी होती और जिसकी उसे अपने नाना नानी से इजाजत मिलती। अमरीकी मुआशरे का हिस्सा ना बनने के बावजूद नौरीन को यह तस्लीम करने में आर नहीं था कि उनकी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी हुई थी और इसका सेहरा अपने वालिदैन को सिर्फ वो ही नहीं देती थी, उनके खानदान और ससुराल के वो सब लोग भी देते थे जो आयशा से कभी मिल चुके थे। नौरीन ने अपनी बड़ी दोनों बेटियों को भी बड़ी तवज्जो और मेहनत से पाला था। उन्होंने उन्हें अमेरिका में रहते हुए अपने कल्चर और मजहब से जितना करीब रखने की कोशिश कर सकती थी उतना रखा था, मगर उनका जिंदगी गुजारने का अंदाज बहुत आजाद था और नौरीन को ये इसलिए कभी काबिल एतराज नहीं लगा था क्योंकि उनकी बेटियां हदूदो क़यूद से कभी आगे नहीं बढ़ी जो उनके लिए कभी परेशानी का बाइस बनती। सो उनके इत्मीनान के लिए इतना ही काफी था कि वो न सिर्फ तालीमी लिहाज से बहुत अच्छी थी बल्कि अमेरिका में पलने बढ़ने वाली दूसरी पाकिस्तानी लड़कियों की निस्बत उनकी ज्यादा फर्माबरदार और परवाह करने वाली थी। लेकिन उन्हें इन दोनों में और आयशा की तरबियत में तब फर्क समझ में आता जब आयशा अमेरिका उनके पास रहने के लिए आती या फिर वो पाकिस्तान रहने आती। उन्हें यह एहसास होता कि वो बेटी की मां है। आयशा उनके आगे पीछे फिरती थी, उनके पास बैठी रहती, उनकी बातें तवज्जो से सुनती, उनके लिए खाने बनाती और सबके बदले में उसे नौरीन से कुछ भी नहीं चाहिए होता था। वो ये सब आदतन करती थी और ये सब उसने उन्हीं वालिदैन से सीखा था जो नौरीन के माँ बाप थे। नौरीन अपने माँ बाप के इस हवाले से बेहद एहसानमंद और ममनून थी कि उन्होंने उसकी बेटी की सिर्फ तरबियत ही अच्छी नहीं की बल्कि उसे बहुत अच्छे इदारों से तालीम दिलवा रहे थे कि नौरीन की ख्वाहिश थी कि आयशा डॉक्टर बनती, क्योंकि उनकी बड़ी दोनों बेटियों में से किसी को मेडिसिन में दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो डॉक्टर बनना चाहती थी। आयशा को भी मेडिसिन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी तो नहीं थी और शायद माँ की ख्वाहिश ना होती तो वो मेडिसिन के बजाय आर्किटेक्ट बनना चाहती, लेकिन नौरीन की ख्वाहिश को मकदम समझते हुए उसने जिंदगी के बहुत सारे मकासद बदल दिए थे। शायद कहीं वो अपनी माँ की वो खफकी भी दूर करना चाहती थी जो बार बार अमेरिका जाकर भी वहां एडजस्ट ना होने और फिर वापस आने पर वो अपनी माँ के दिल में पैदा करती रही थी। नौरीन इसलिए भी उसे मेडिसिन पढ़ाना चाहती थी क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर आयशा को दोबारा कभी अमेरिका आना पड़ा तो उसके पास एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री होगी तो उसे नौकरी के मसले नहीं होंगे। मेडिकल पढ़ाने का वो ख्वाब जो नौरीन ने उसके लिए देखा था वो आयशा आबिदीन की जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब साबित हुआ था और साथ हुआ ये सीन खत्म। अगला सीन शुरू होता है इमामा की जिंदगी से, इमामा के घर से, जहां अगली सुबह उनके दरवाजे पे कौन खड़ा होता है? एरिक। लेकिन एरिक इस बार उनके घर ना तो कुछ खाने आया था ना ही वक्त गुजारने आया था, बल्कि एरिक ने वो बातें कही जिसने इमामा के होश उड़ा दिए। बच्चों को स्कूल गए अभी सिर्फ घंटा ही हुआ था और इमामा ने लॉन्ड्री से कपड़े निकालकर चंद मिनट पहले ड्रायर में डाले थे। उसे आज गैराज साफ करना था और बेल बजने पर उसके बारे में सोचते हुए निकली थी तो उसने एरिक को सामने खड़ा पाया था। इमामा ने दरवाजा खोल दिया था लेकिन वो दरवाजे से हटी नहीं थी और एरिक ने हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में सलाम किया था जो उसने उन्हीं से सीखा था और इमामा ने सलाम का जवाब दिया लेकिन वो फिर भी वहीं खड़ी रही, रास्ता रोके और उस पर नजरें जमाए। एरिक ने बिलाखिर कहा, आप अंदर आने को नहीं कहेंगी मुझे? इमामा ने उसका सवाल गोल करते हुए जवाबन उससे पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? नो, दरअसल एरिक ने चंद लम्हे कोई जवाब ढूंढने की कोशिश की और फिर वही जवाब दिया जो वो समझ रही थी। क्यों? मेरी तबीयत खराब है, एरिक ने नजरें मिलाए बगैर कहा। वो ना चाहते हुए भी यकदम नरम पड़ी और कहने लगी, क्या हुआ तबीयत को? एरिक ने बेहद इत्मीनान के साथ कहा, आंटी मुझे लगता है कि मुझे कैंसर है। इमामा ये सुनने के बाद हक्का बक्का रह गई। फॉर गॉड सेक, उसने बिलाखिर अपने हवास पर काबू पाया। जो भी मुंह में आए बोल देते हो, सोचते नहीं क्या कहना है और क्या नहीं, ऐसे होता है कैंसर। उसे डांटती ही चली गई और एरिक को मायूसी हुई। उसे इमामा से हमदर्दी की तवक्का थी जो पहले मिलती रही थी। उसने बिलाखिर इमामा से कहा, आपको कैसे पता कि मुझे कैंसर नहीं है?
وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی. اس کی شکل بے حد معصوم تھی. چاکلیٹ براؤن چمکدار ریشمی بال جو کنگھی کیے بغیر بکھرے ہوئے تھے، اور اسی رنگ کی آنکھیں جو پہلے شرارت سے چمک رہی تھیں اب ان میں ایک الجھن بھری اداسی تھی. امامہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا. جواب دے سکتی تھی لیکن 11 سال کے اس بچے کو کیا جواب دیتی جو پہلی ہی زندگی کے سبق سیکھ نہیں پا رہا تھا. خاموشی سے اس نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور ایرک نے اندر آتے ہوئے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگائی، یوں جیسے وہ اس کا اپنا گھر تھا. اور پھر وہ بھی لاؤنج میں آ گیا. امامہ کچن کاؤنٹر پر بیکنگ کا بہت سا سامان پھیلائے کھڑی تھی. وہ اپنے کام میں مصروف رہی اور کاؤنٹر پر پڑے سیل فون سے کسی صورت کی تلاوت ہو رہی تھی جو وہ کام کرتے ہوئے سن رہی تھی. ایرک نے بھی لاؤنج میں آ کر کمرے میں بلند ہونے والی آیات کی آواز سنی. چند لمحوں کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کھڑا رہے، بیٹھ جائے، بات کرے نہ کرے. اس نے جبریل کو کئی بار تلاوت کرتے سنا تھا اور جب بھی تلاوت وہ کر رہا ہوتا تھا کوئی اور بات نہیں کرتا تھا. اس کے آس پاس کوئی اور اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا. ایرک فیصلہ نہیں کر پایا کہ سیل فون پر چلنے والی تلاوت کے دوران اسے کیا کرنا چاہیے، اور اس کی یہ مشکل امامہ نے آسان کر دی. اس نے سیل فون پر وہ تلاوت بند کر دی. ایرک نے جیسے تصدیق والے انداز میں پوچھا، یہ جبریل کی آواز ہے؟ ہاں، بہت پیاری ہے. امامہ اس پر مسکرائی. میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں یہ قرآن. ایرک نے جیسے اس سنائی دینے والی چیز کے لیے بالآخر موضوع لفظ تلاش کیا اور امامہ خاموش رہی. کیا میں سیکھ سکتا ہوں؟ اس نے امامہ کو خاموش پا کر سوال کیا. ایک اور عجیب سوال. امامہ نے سوچا کہ کبھی کبھی اس کے سوال بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اسے غلط فہمی تھی کہ اسے مشکل میں ڈالنے والے سارے سوال صرف حمین کے پاس ہی تھے. اس نے اپنے جواب کو حتی المقدور مناسب کر کے پیش کیا کہ دلچسپی ہو تو سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے. کیا آپ سکھا سکتی ہیں مجھے؟ اس کا اگلا سوال اس سے بھی زیادہ گھما دینے والا تھا. اور پھر امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، نہیں، میں نہیں سکھا سکتی. وہ مطلب تو سمجھا تھا لیکن نیت نہیں. اس نے متبادل حل پیش کیا اور کہنے لگا، کیا جبریل سکھا سکتا ہے مجھے؟ وہ بہت مصروف ہے، اسے ہائی اسکول ختم کرنا ہے اس سال. امامہ نے جیسے بہانہ پیش کیا. میں انتظار کر سکتا ہوں. ایرک کے پاس بھی متبادل حل تھا اور امامہ نے اس پر گفتگو سے بچنے کے لیے ایک کیبنٹ کھول کر کچھ ڈھونڈنا شروع کیا اور ایرک نے اس موضوع گفتگو میں اس کی عدم دلچسپی محسوس کرتے ہوئے موضوع بدلنے کی کوشش کا آغاز کیا. آنٹی، حمین اپنے بیڈ روم میں کیوں نہیں لے کے گیا اسے؟ وہ اب لاؤنج کے درمیان رکھی میز پر پڑی حمین کی سپیلنگ بی ٹرافی کی طرف متوجہ تھا اور امامہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور کہا، آج اس کے کچھ دوست مدعو ہیں یہاں پر، انہی کو دکھانے کے لیے رکھی ہے. اس نے انڈوں کی ٹوکری سے ایک انڈا نکالتے ہوئے جواب دیا. اوہ، دیٹ مینس پارٹی ہے یا؟ ایرک نے خوشی کا اظہار کیا، یا کم از کم خوشی دکھانے کی کوشش کی. کیا میں انوائٹڈ ہوں؟ اس نے اگلے جملے کو پھر سوال میں بدلا. وہ ایک پیالے میں انڈے توڑ کر ڈالتے ہوئے رکی. تم پہلے ہی یہاں ہو. خوش مزاجی سے کہے گی اس جملے میں ایسا کچھ نہیں تھا جو ایرک کو برا لگتا، لیکن اسے برا لگا تھا. تو کیا آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا آنٹی؟ لاؤنج کے درمیان میں کھڑے کھڑے اس نے امامہ سے پوچھا. لیکن جھوٹ بول کر آنا اچھا نہیں لگتا. اس بار اس کے جواب نے چند لمحوں کے لیے ایرک کو لاجواب کیا. اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے امامہ کو دیکھا، پھر اس ٹرافی کو جو درمیانی سینٹر پر پڑی تھی. اسے اندازہ تھا کہ وہ کس جھوٹ کا ذکر کر رہی تھی اور اسے یہ بھی پتا تھا کل رات ہونے والے واقعے کے بعد امامہ اس سے یہ ضرور کہتی. وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، کم از کم اتنا تو. انڈے پھینٹتے ہوئے امامہ نے ایک چپتی نظر اس پر ڈالی. ریڈ ٹی شرٹ اور نیلی جینز کے ساتھ جاگرز پہنے، بکھرے بالوں کے ساتھ سر جھکائے، دونوں ہاتھوں کو جینز کی جیبوں میں ڈالے، ایک جاگر کی نوک سے فرش کو رگڑتے ہوئے پتہ نہیں گہری سوچ میں تھا یا پھر شرمندگی میں. اور امامہ کو بے اختیار اس پر ترس آیا. اچھا یہ بتاؤ ناشتہ کی ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی اور ایرک نے نفی میں سر ہلایا. امامہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ ناشتہ کرے گا یا نہیں، وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی اور ایرک کو بھی پتا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے. آپ مجھے پیٹی بنا دیں. وہ جانتی تھی وہ پراٹھا کھانا چاہتا تھا. وہ ان کے گھر کئی بار پراٹھا کھا بھی چکا تھا. ایرک نے درمیانی سینٹر پر ٹرافی کے برابر میں پڑے سرٹیفکیٹ کو اٹھاتے ہوئے اسے دیوار پر لگانے کی پیشکش کی اور کہنے لگا، میں اسے وہاں لگا دیتا ہوں. وہ جیسے اپنے اور امامہ کے درمیان ملاقات کے شروع میں ہی آنے والی تلخی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور امامہ نے اسے روکا. ارے نہیں، مت لگاؤ.
لیکن کیوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ آپ کو فخر نہیں ہے حمین پر؟ وہ اس کی بات پر کچن میں کام کرتے کرتے ہنسی۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اگر وہ اپنے بچوں کے سرٹیفکیٹ، ٹرافیوں اور اعزازات کو اپنے گھر کی دیواروں پر لگاتی تو اس کے گھر میں کوئی جگہ خالی نہ بچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی ہی قابل اولاد دی تھی، ماشاءاللہ۔ اس نے پراٹھے کے لیے پیڑا بناتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، ایکچولی حمین کے پاپا کو پسند نہیں ہے یہ۔ اور وہ متجسس ہوا۔ لیکن کیوں آنٹی؟ یہ بچے اگر اپنے کارناموں کی نشانیوں کو ہر وقت دیواروں پر لٹکا دیکھیں گے ایسے آتے جاتے ہوئے، تو ان کے دماغوں کو 7ویں آسمان سے کیسے نیچے اتاریں گے ہم؟ اسے سالار کی بات یاد آئی تھی جو اس نے پہلی بار جبریل کے کسی سرٹیفکیٹ کو دیوار پر لگانے کی اس کوشش کے جواب میں کہی تھی۔ کوئی کتنی بھی بڑی اچیومنٹ کیوں نہ ہو، 24 گھنٹے کے بعد وہ ماضی بن جاتا ہے، اور ماضی کے ڈھنڈورے پیٹنے والے لوگ کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اس نے سالار کی بات منوان دہرائی تھی۔ پتہ نہیں ایرک کی سمجھ میں آئی یا نہیں، لیکن اس نے مزید کسی سوال کے بغیر وہ سرٹیفکیٹ اسی میز پر رکھ دیا تھا۔ اس کے اگلے سوال پر بری طرح چونکی تھی، اور سوال کچھ یہ تھا۔ مسز سالار، آپ مجھے پسند نہیں کرتی کیا؟ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، پھر میں تمہیں پسند کیوں نہیں کروں گی؟ اس نے بڑے تحمل سے جیسے اسے سمجھایا۔ آپ مجھے اڈاپٹ کر سکتی ہیں؟ اگلا سوال اتنا اچانک تھا کہ وہ پراٹھا بھول کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، اور پھر وہ ہنس پڑی۔ ایرک کو اس کی ہنسی اچھی نہیں لگی۔ ایرک، تمہاری ممی ہیں، 2 بہن بھائی ہیں، ایک فیملی ہے، پلیز۔ ایرک نے کچھ بے تابی سے اس کی بات کاٹ کر جیسے پلیز کہہ کر اس کی منت کی تھی۔ تمہاری ممی تم سے بہت پیار کرتی ہیں ایرک، وہ کبھی بھی تمہیں کسی دوسرے کو نہیں دیں گی، اور تمہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ امامہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ممی کے پاس ایک بوائے فرینڈ ہے، وہ جلدی ان سے شادی بھی کر لیں گی، کیا آپ تب مجھے اڈاپٹ کر سکتی ہیں؟ اس نے جیسے اس مسئلے کا حل نکالا تھا، اور پھر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی اور کہنے لگی، تم کیوں چاہتے ہو ہمارے پاس آنا؟ کیونکہ یہ مجھے گھر لگتا ہے۔ بہت ہی مختصر جملے میں اس بچے کا ہر نفسیاتی مسئلہ چھپا تھا۔ وہ کس تلاش میں کہاں کہاں پھر رہا تھا۔ امامہ کا دل اور پگھلا، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں، کچھ تالے نہیں کھلتے۔ لیکن تم اپنی ممی کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنا چاہتے ہو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا؟ امامہ نے جیسے جذباتی بلیک میلنگ کی کوشش کی ہو۔ ممی مجھے چھوڑ دیں گی، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، ان کا بوائے فرینڈ ہے۔ ایرک کے پاس اس جذباتی حربے کا جواب تھا۔ لیکن اگر وہ شادی بھی کر لیں، بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے بھی لگیں، کچھ بھی ہو، تم ان کے بیٹے ہی رہو گے۔ تم سے ان کی محبت کم نہیں ہوگی۔ وہ تمہیں اور تمہارے دونوں بہن بھائیوں کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتی۔ اس نے کیرولین کی وکالت کر کے ایرک کی مایوسی کو جیسے اور بڑھایا، اور اس کے اگلے جملے نے امامہ کا دماغ جیسے گھما دیا تھا، اور اس کا جملہ یہ تھا، میں عنایہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اگلے کئی لمحے بول ہی نہیں سکی تھی۔ وہ ان لوگوں سے اٹیچ تھا، ان لوگوں کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ اس طرح اس انداز میں ان کے خاندان کا حصہ بننے کا سوچ سکتا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس نے بالآخر اس سے کہا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ بےتاب ہوا۔ کیوں؟ تم ابھی اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے بہت چھوٹے ہو۔ اسے اس سے زیادہ مناسب جواب نہیں سوجا تھا۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب شادی کر سکتا ہوں اس سے؟ نہیں، اس بار اس نے صاف گوئی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا، اور وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو تم؟ کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ لیکن ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں اتنا پسند نہ کرتی ہو کہ تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے۔ اور ایرک کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس نے ایک بچکانا سوال کیا تھا اور کہا،
کیا اس نے آپ سے ایسا کہا ہے؟ نہیں، اس نے مجھ سے نہیں کہا. وہ بہت چھوٹی ہے. تمہیں پسند یا ناپسند کرنے کے بارے میں وہ ابھی سوچ بھی نہیں سکتی. لیکن یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں ایرک کہ اس طرح کی باتیں کرنا اور سوچنا چھوڑ دو، ورنہ شاید ہمارے لیے تم سے ملنا جلنا ممکن نہیں رہے گا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ترش ہوئی تھی اور یہ ضروری تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسی کوئی بھی بات عنایہ سے بھی کرے. آپ مجھ سے خفا نہ ہوں. اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو میں عنایہ سے شادی نہیں کروں گا، لیکن مجھ سے پیار کرتا ہوں. ایرک اس کی خفگی سے کچھ پریشان ہوا، لیکن پھر بھی اسے اپنے دل کی کیفیت بتائے بغیر نہیں رہ سکا. وہ بے اختیار لمبی سانس لے کر رہ گئی. وہ اس معاشرے کے وہ چیلنجز تھے جو سمیت ہر مسلمان ماں کو ڈراتے تھے. اس نے بے حد سنجیدگی سے ایرک سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو عنایہ کے لیے؟ اسے وہی جواب ملا جس کی اسے توقع تھی، اور اس نے کہا، سب کچھ. اچھا، پھر اسکول جاؤ، باقاعدگی سے دل لگا کر پڑھو، اپنا کوئی کیریئر بناؤ. عنایہ کبھی بھی ایسے لڑکے کو تو پسند نہیں کر سکتی نا جو باقاعدگی سے اسکول ہی نہ جاتا ہو، اپنی ماں کی بات ہی نہ مانتا ہو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ ہی نہ کرتا ہو، جو سٹڈیز کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہ، اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہو. اور ایرک کا چہرہ سرخ ہو گیا. امامہ نے جیسے 2 سیکنڈز میں اس کی زندگی کی پہلی محبت کا تیا پانچا کر دیا تھا. وہاں یکدم خاموشی چھائی تھی، اور امامہ ابھی بھی کچن کے کاموں میں مصروف تھی، اور ایرک کا ناشتہ تیار کر کے اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا. وہ بہت دیر خاموش رہا، اور پھر اس نے امامہ سے کہا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا آنٹی. یہ بہت اچھا ہوگا ایرک، لیکن اس کے ساتھ تمہیں ایک اور وعدہ بھی کرنا ہوگا مجھ سے. کیا؟ وہ الجھا. جب تک تم ہائی اسکول پاس کر کے یونیورسٹی میں نہیں چلے جاتے، تم عنایہ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرو گے. میں نہیں چاہتی وہ تم سے مکمل طور پر خفا ہو جائے. اور پھر اس نے وہی کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا ہی کروں گا. ایرک نے بھی اس سنجیدگی سے امامہ سے کہا تھا جس سنجیدگی سے وہ اس سے بات کر رہی تھی. وہ اپنا چھری اور کانٹا پکڑے کرسی پر بیٹھا پراٹھا کھانے کی تیاری میں تھا. اور ہاں، جب تک تم یونیورسٹی نہیں پہنچ جاتے، ہم دوبارہ اس ایشو پر بات نہیں کریں گے، محبت، شادی یا پھر عنایہ. امامہ نے جیسے ان تینوں چیزوں کے گرد ریڈ زون لگاتے ہوئے سے کہا تھا، اور وہ معمول کی طرح یہ بھی مان گیا تھا بات. امامہ کا خیال تھا، اور اس نے حفاظتی بند بھی باندھ دیا تھا. تھوڑی عرصہ مزید گزر جانے پر وہ اپنے باپ کی موت کو بھول جانے کے بعد ٹھیک ہو جاتا. اس سے عنایہ اور اس سے متعلقہ ہونے والی ساری گفتگو کو بھی شاید بھول جاتا، اور اس نے ایرک کی اس بات چیت کو ایک امریکن بچے کی بچگانہ گفتگو سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایرک ایک عام امریکن بچہ نہیں تھا. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. جناب، اگلا سین شروع ہوتا ہے سعد کی فیملی سے. ہماری مصنفہ نے کہا تھا کہ سعد کی فیملی سے امامہ اور سالار کا ایک عجیب سا رشتہ بننے والا ہے. تو سعد کی فیملی دیکھیں واپس آ چکی ہے. اگر آپ کو یاد نہیں کہ سعد کی فیملی کون تھی، تو میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ جب سالار اور امامہ پاکستان میں تھے تو سالار کا ایک پرانا شناسا، اس کا دوست سعد آیا تھا اس کے گھر پہ. اس نے اور اس کی بیوی نے یہ مکمل طور پر جتانے کی کوشش کی تھی کہ بے شک دنیاوی کاموں میں، دنیاوی ترقی میں وہ ان لوگوں سے آگے بے شک نکل چکے ہوں، لیکن دین کے معاملے میں ان سے بہت پیچھے تھے، اور انہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کی ضرورت تھی. اگر یاد آ گیا ہو تو چلتے ہیں سین کی طرف. احسن سعد کا باپ اس بات پر ہمیشہ فخر کرتا تھا کہ اس کا بیٹا آج کے زمانے میں پاکستان کے بہترین انگلش میڈیم اور کو ایجوکیشن اداروں میں پڑھنے کے باوجود ایک سچا اور پکا مسلمان تھا. داڑھی رکھتا تھا، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا، حج اور عمرے کی سعادت اپنے شوق سے حاصل کر چکا تھا، لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتا تھا اور کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں تھا جو حرام تھی، اور ماں باپ کا فرما بردار بھی تھا. دن کو دن اور رات کو رات کہنے والی سعادت مندی، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں شروع سے اب تک اس نے اسکالرشپ حاصل کی تھی. صرف وہی نہیں، ان کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی جو بڑے بھائی ہی کی طرح دینی طور پر باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ پوزیشن ہولڈرز تھیں. سعد اور اس کی بیوی اس بات پر جتنا فخر کرتے تھے وہ کم تھا، اور یہ فخر وہ برملا لوگوں تک پہنچاتے بھی تھے. ان کے حلقہ احباب میں زیادہ تر لوگ
انہی کی طرح کنزرویٹو اور مذہبی تھے، لیکن کم لوگ ایسے تھے جن کے بچے ان کے بچوں کی طرح لائک فائک ہوتے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ والدین کے اتنے فرمانبردار ہوتے۔ ان کا گھر ان کے سوشل سرکل میں ایک آئیڈیل گھر سمجھا جاتا تھا، ایسا آئیڈیل گھر جیسا گھر اور فیملی سب بنانا چاہتے ہوں، لیکن یہ صرف اس کی ماں کا خاندان تھا جو اس آئیڈیل گھر کی کھوکھلی بنیادوں سے واقف تھا، اور احسن سعد کے باپ کو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ سعد نے ایک بہت امیر اور اچھے خاندان میں شادی کی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو ایک اچھی اور نیک مسلمان عورت بنانے کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ اس کے خاندان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ اگر شادی کے پہلے ہی سال احسن پیدا نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی بیوی کے ماں باپ اپنی بیٹی کی علیحدگی کروا چکے ہوتے۔ کئی بار احسن کی پیدائش کے بعد بھی معاملات اس حد تک جاتے رہے کہ طلاق ہو جاتی، لیکن سعد اور اس کے گھر والوں کا شور شرابہ ہمیشہ انہیں کمزور کر دیتا۔ سعد اپنی بیوی کو ایک باحجاب، فرمانبردار، دین سے قریب اور دنیا سے دور رہنے والی بیوی بنانا چاہتا تھا، اور یہ وہ مطالبہ تھا جو وہ مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے کرتا تھا۔ سعد میں اس کے علاوہ کوئی خرابی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر سکتا تھا، گالم گلوچ سے لے کر مار کٹائی تک، اور ماں باپ کے گھر جانے پر پابندی لگانے سے گھر میں قید کرنے تک، اور خاندان کے بڑے جب بھی ان مسائل پر اکٹھے ہوتے سعد اپنے ہر رویے کا جواز اسلام سے لے کر آتا۔ وہ روشن خیال اور پڑھے لکھے تھے، مگر ان کے پاس صرف دنیاوی تعلیم تھی۔ ان کے پاس دین کا علم ہوتا تو وہ سعد کی قرآن و حدیث کے حوالوں کا سیاق و سباق بھی اسے بتا دیتے۔ سعد کی بیوی اس سے عمر میں چھوٹی تھی، اور ہر بار اس کے گھر والے اسے کچھ اور وقت صبر و برداشت کے ساتھ گزارنے کا کہتے اور سعد کی کچھ اور فرمانبرداری اختیار کرنے کی نصیحت کرتے۔ ان سب کا خیال تھا وقت گزرنے اور بچے ہونے کے ساتھ ساتھ سعد بدلتا جائے گا۔ وقت بدلنے کے ساتھ سعد نہیں بدلا تھا، اس کی بیوی بدلتی چلی گئی تھی، اور اس نے ذہنی طور پر یہ مان لیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے واقعی اسلام سے دور تھی، اور دین کی تعلیمات وہی تھی جو سعد اس کے کانوں میں ڈالتا تھا، اور اسے واقعی وہی کرنا چاہیے جو اس کا شوہر کہتا تھا۔ ویسا پردہ، ویسی خدمت، ویسی فرمانبرداری، اور ایک سٹیج وہ آ گیا تھا جب دونوں میاں بیوی سوچ کے حساب سے ایک جیسے ہو گئے تھے۔ اس کی بیوی بھی سعد کی طرح لوگوں پر اپنے فتوے نافذ کرنے لگتی، وہ دوسروں کے بارے میں اپنے فتووں کا کھلا اظہار کرتی، وہ کسی کی ذرا بھی ایسی چیز کو برداشت نہیں کرتی جو اسے غیر اسلامی لگتی، اور ان کا خیال تھا اسلام انہیں اس کا حکم دیتا ہے کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائیں۔ جو خلاف اسلام کام ہے وہ روک سکتے ہیں، اسے روک دیں، جسے برا کہہ سکتے ہیں اسے برا نہ کہیں، بلکہ سب کے سامنے اس طرح بات کریں کہ اگلا شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ اسلام میں حکم کے علاوہ حکمت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور وہ اس سے ناواقف تھے۔ وہ میاں بیوی اس بات پر شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں یہ توفیق عطا کی کہ وہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر مذہب کی طرف لا رہے ہیں، راہ ہدایت کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے خاندان اور حلقہ احباب میں پسند نہیں کیے جاتے تھے، حالانکہ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں بے حد خوش اخلاق اور سب کی ضرورت میں ان کے کام آنے والے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اسلام کے اس کٹر تصور نے جو وہ دوسروں پر ٹھونسنا چاہتے تھے لوگوں کے لیے ان کو کسی نہ کسی حد تک ناقابل برداشت بنا دیا تھا۔ اور مرد کی ساری عزت اور غیرت اس کے گھر کی عورت کے کردار اور عمل سے ڈوبتی ہے، اس کے اپنے عمل اور کردار سے نہیں۔ ایک امریکن نیشنل اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ باپ نے احسن سعد کو جو پہلا سبق پڑھایا تھا وہ یہی تھا۔ احسن سعد کو کچھ چیزیں شدید ناپسند تھی، اور ناپسندیدگی ایک چھوٹا لفظ تھا، یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ اسے کچھ چیزوں سے نفرت تھی، اور ان چیزوں کی فہرست میں ماڈرن عورت اور امریکہ سر فہرست تھے۔ باپ کی طرح وہ دنیا میں تمام انتشار اور گناہ کی وجہ انہی دو کو قرار دیتا تھا۔ وہ بے حد لبرل اسکول میں کو ایجوکیشن میں اے لیولز کر رہا تھا، لیکن وہ وہاں اپنے ساتھ پڑھنے والی ہر اس لڑکی کو آوارہ سمجھتا جو حجاب نہیں کرتی تھی۔ ماں باپ کی طرح وہ بھی یہی سمجھتا کہ وہ سب لڑکیاں لڑکوں کو دعوت گناہ دیتی ہیں، جان بوجھ کر اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ اس کی اپنی دونوں بہنیں اس کے برعکس کو ایجوکیشن سے نہیں پڑھ رہی تھیں، مگر احسن سعد کو شروع سے ہی ایسے سکولز میں پڑھایا جاتا رہا جہاں کو ایجوکیشن تھی، جہاں اس کا واسطہ ہر قسم کی لڑکیوں سے پڑھنا تھا، اور باپ کو اسے مثالیں بنا کر پیش کرنے کے لیے ایک اور مثال مل گئی تھی کہ اس کا بیٹا کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود گرل فرینڈ کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ یہ اس منافقت کی ایک اور جھلک تھی جو سعد کے اپنے اندر مذہب اور مذہب کی حدود کو نافذ کرنے کے حوالے سے تھی۔
वो एक परफेक्ट डायस्फंक्शनल फैमिली थी जिसमें माँ बाप ने अपने खराब अज़दवाजी ताल्लुक से पैदा होने वाले नकाइस और खामियों को मजहब के कंबल से उसे ढककर अपने आप को पाक कर लिया था। एहसन साद भी अपने आप को कामिल समझता था, सब बुराइयों से मुबर्रा, सब अच्छाइयों का मंबा। इस पर अपने बाप की सोच और किरदार की गहरी छाप थी जो उससे इश्क करता था क्योंकि वो उसकी वाहिद नरीना औलाद थी। एहसन साद ने बाप से बहुत कुछ विरासत में लिया था, शक्ल सूरत, जहानत, मिजाज, आदत। लेकिन जो सबसे बुरी चीज एहसन साद ने बाप से ली थी वो मुनाफिकत थी। उसकी पहचान न रखते हुए भी उसे मॉडर्न औरत और अमेरिका से नफरत थी। वो उन्हें गुनाह और बुराई की जड़ समझता था और वो एक मॉडर्न औरत से शादी करना चाहता था जिसके पास अमेरिकन शहरियत भी हो और वो अमेरिका में आला तालीम भी हासिल करना चाहता था। उसका बाप ठीक कहता था, एहसन जिस चीज की भी तमन्ना करता था उसे मिल जाती थी और ये दोनों चीजें भी उसे मिलने वाली थी। उसकी खुशकिस्मती एक और खानदान की बदकिस्मती में बदलने वाली थी। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म और साथ ही ये एपिसोड भी। किस खानदान की खुशकिस्मती को एहसन साद बदकिस्मती में बदलने वाला था ये जानेंगे हम आने वाली एपिसोड्स में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना तो हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।